بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے ان خواتین کا جو ماہ رمضان میں سحری افطاری کا اہتمام بھی کرتی ہیں، یعنی کچن میں رہتی ہیں اور گرمی کو تپش کو برداشت کرتی ہیں، کھانے بناتی ہیں اور بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو گھر میں ہوتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، مرد ہوں، دیگر خواتین ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ایک محنت طلب کام ہوتا ہے ان کے لیے، جو گرمی میں گرمی برداشت کر کے کھانا بناتی ہیں، بہت سارا اہتمام کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے کتنا ثواب ہے اور انہیں کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی مردوں کے مقابلے میں نیکیاں جمع کر سکیں، کیونکہ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں، یا خواتین چاہے گھر میں پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھی رہیں، یا پھر کسی اور جگہ بھی بیٹھ کر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھی رہیں، آگے پیچھے چل کر کے بھی اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد ان کے ذکر کا سلسلہ وہ چلتا رہے، جیسا کہ علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے۔ فتح الباری میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ، چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی نمازی ہے، مسجد میں ایک کونے میں اس نے نماز پڑھی ہے، دوسرے کونے میں بھی ایسا کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر وہ کرتا رہے۔ اسی طرح خواتین بھی، ابن اور رجب جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 56 ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر مرد مسجد میں اور عورتیں اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نماز فجر پڑھتے تو پھر آپ جو اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، کب تک؟ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لا یقوم من مصلاہ التی یصلی فی الصبح، تو فرماتے ہیں کہ جہاں پر نماز فجر پڑھی ہوتی تھی، کب تک؟ جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ فیضا طلعت الشمس، فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہو جاتا تو قام۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی علماء کے 2 اقوال ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے کہ صحابہ کرام کی طرح متوجہ بھی ہوتے تھے اور انہیں واضح بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس جگہ سے بھی ہٹ کر کے یقیناً واضح فرمایا کرتے تھے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں یا کرتی رہیں دوسری جگہ پر بھی۔ اور یہی جابر بن سامرہ کی حدیث یہ ہے جو صحیح مسلم میں ذکر کی گئی ہے کہ جو باقی لوگوں کا طریقہ تھا، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کانکے اور ہنسا کرتے تھے، تو اسلام آیا تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب آپ کسی جگہ پر بیٹھے تو ہنسے نہیں، کہا کہ نہ لگائیں، یہ کفار کا اور زمانہ جاہلیت کا طور طریقے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یہی بات۔ اور اس کے بعد عام طور پر کوشش کریں کہ جلد ہی کھانا تیار کر لیں، یعنی ظہر سے پہلے پہلے ان چیزوں کا وہ اہتمام کر لیا جائے، اور صبح کچھ دیر سونے کے بعد وہ جلدی اٹھیں تاکہ باقی عبادت اور معمولات کے لیے کام کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ قیلولہ کا بھی اہتمام کریں، یعنی قیلولہ سے مراد ظہر سے پہلے کچھ دیر سو جائیں، بہتر، یعنی ظہر کے بعد بھی آپ سو سکتی ہیں، نماز ظہر پڑھنے کے بعد نماز ظہر سے بھی پہلے سو جائیں تو یہ افضل ہے۔ یعنی اگرچہ 2 قول ہیں، صحیح قول جو راجح قول ہے وہ یہی ہے، نماز ظہر سے پہلے کچھ دیر سو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل، فرمایا کہ صبح اٹھ کر کے سحری کا اہتمام کریں، اس یہ ہے کہ دن بھر اچھے طریقے سے روزہ رکھا جائے گا، بھوک نہیں لگے گی
کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پیاس نہیں ستائے گی، اچھے طریقے سے آپ نے کھا لیا ہے، پی لیا ہے۔ اور فرمایا دوپہر کو آرام کریں، اس سے یہ ہے کہ رات کو قیام کرنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے۔ دوپہر کے قیلولے سے، نیند سے آرام سے جو ہے رات کو پھر جاگنا، نماز تراویح ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی عبادات ہیں، اس سے جو ہے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ تقویت بھی حاصل ہوگی، اور انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے دوپہر کو سونا، قیلولہ کرنا۔ تو سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اور تھکاوٹ کا بھی ازالہ ہو جائے گا، رات کو جاگنا اور نماز تراویح پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں، کوئی لیٹ نہ کریں، سستی نہ کریں، جو بھی فجر کا وقت ہے اس کے وقت میں قضا نہ ہو یا لیٹ نہ ہو۔ اسی طرح نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں، فرائض کے علاوہ سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ فرائض تو لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے یا جواب دہ ہوں گی خواتین۔ اس کے علاوہ جو ہے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، کم از کم جو سنتیں موقد ہے ان کا اہتمام تو کریں۔ جیسے فجر میں جو ہے پہلے 2 سنتیں ہیں، ان کا اہتمام کریں، بڑی فضیلت بیان کی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ جو ہے ظہر کی پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر فرض کے بعد سنتیں ہیں، اور عشاء میں ہے، مغرب میں ہے، تو سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جب ہی اذان سنیں تو ساتھ جو کلمات مؤذن کہے اسی طرح وہی کلمات خود بھی دہرانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن کے اذان کا جواب دیتا ہے اسی طرح کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو واضح ہے مردوں کے لیے حکم صرف نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں بھی وہی کلمات جو ہے وہ دہرائیں، جس طرح یعنی مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو خواتین کو بھی چاہیے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح جب کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو یہ بھی اسی طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں۔ اسی طرح جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ بھی کہیں۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح حی علی الفلاح وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کلمات کہیں۔ اور پھر جو ہے جب افطاری کا وقت ہو تو اس وقت جو ہے یہ دعا پڑھیں، دعا مانگیں، کیا ہے کہ ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس وقت جو ہے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب کھانا بنا رہی ہیں تو آپ کی زبان پر جو ہے اللہ کا ذکر جاری ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ آپ کھانے میں مشغول ہیں تو وہ تو ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ سے جو ہے کھانا تیار ہو رہا ہے، لیکن زبان پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھی پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار جو ہے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ جو ہے رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو درود پڑھتی رہیں، اللہ کا ذکر کرتی، اور اس کے علاوہ جو ہے زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ واضح ہے آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، خاص کر کے جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو بھوک اور پیاس آتی ہے، ادھر جو ہے وہ آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جلدی کریں، کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اگر کوئی برا بھلا بھی کہے تو آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گالی دے روزے دار کو، برا بھلا کہے تو وہ کچھ جواب نہ دے، بلکہ یہ کیا ہے انی صائم، میں روزے میں ہوں، روزے کی پابندیاں ہیں، روزے کے تقاضے، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر گالی گلوچ سے باز نہ آئے، فسق و فجور سے باز نہ آئے، تو فرمایا پھر ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس نے اپنے آپ کو صرف بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، روزے کی برکات کو حاصل نہیں کیا۔ تو الخرس آپ کئی اعتبار سے جو ہے نیکیاں جمع کر سکتی ہے، کھانا بھی بنائیں، افطاری کا اہتمام بھی کریں، گھر کو بھی دیکھیں،
اور ان عبادات کا اہتمام کریں، نماز تراویح ہے، روزہ ہے، باقی عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تحمید ہے، کیونکہ یہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ نیکیوں میں مردوں سے پیچھے کیوں رہیں، آپ بھی ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔